जरा सुनिए। اور جرنیلوں کا گٹھ جوڑ کیسے پوری قوم کے ٹھٹھے اڑا رہا ہے. ان کے ہیلی کاپٹر کے ریسکیو بھی جعلی اور ٹک ٹاک کے لیے. ان کے کشتیوں کی سیریں بھی ٹک ٹاک کے لیے اور جعلی. جہاں پہ پورا صوبہ ڈوبا ہوا ہے وہاں پہ ان کے فوٹو شوٹ ہی ختم نہیں ہو رہے. کی کابینہ کے وزراء ہوں یا ان کے نیچے کام کرنے والی انتظامیہ، سب کے سب ماشاءاللہ ٹک ٹاک سٹار. میں نے آپ کو کہا تھا ارلیئر ویڈیو میں کہ یہ ملک ٹک ٹاکر ملک بنا دیا گیا ہے. جرنیل بھی ٹک ٹاکر اور شریفین بھی ٹک ٹاکر. یعنی کمال کے ویڈیوز ہیں، آدمی کو بیٹھے بٹھائے جو ہے نا آگ لگ جاتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ بچے کو سیلاب کے قریب لے کے جا رہا ہے اور اب یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ذرا، یہ اب ایک فوجی اٹھائے گا اس کو اور یہ جی بیانیہ بنے گا جی کہ ہم بڑا ریسکیو کر رہے ہیں، بچوں کو ہم نے ریسکیو کر لیا. پاکستان کو 11 ارب ڈالر ملا تھا ایز این ایڈ فار فلڈز 2022 میں. 11 ارب ڈالر. تمہیں حیا نہیں آتی؟ جس مٹی کا کھا رہے ہو 78 سال اس کو کہاں پہنچا دیا تم نے، پھر بھی تمہارے پیٹ نہیں بھرتے. پاکستان کے ایک منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ بھارت نے چھوڑا ہے اور اس کو ویپنائز کیا ہے. بھارت کی جانب سے یہ جو آبی جارحیت کی گئی ہے نا، یہ نیوکلیر اٹیک سے، میرے مطابق نیوکلیر اٹیک سے کم نہیں ہے. اگر واقعی میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے اس کو استعمال کیا ہے ہتھیار کے طور پہ، تو آپ کی تو کوئی تیاری تھی ہی نہیں، اور آپ نے تو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ بھارت کو ایک دشمن مانا ہے. تو پھر دشمن آپ کو بتا کر حملہ کیوں کرے گا؟ تیاری تو ہماری ہونی چاہیے. نمسکار دوستو بھارت کو پانی نہ چھوڑنے کی دھمکی دینے والا پاکستان آج پانی پانی ہوا پڑا ہے. پاکستان کے پنجاب، خیبر پختونخوا اور پیوکے سمیت بڑے علاقوں میں باڑھ بھوے روپ لیتی جا رہی ہے. لگاتار بھاری بارش اور بھارت سے ندیوں میں چھوڑے گئے پانی نے پاکستان کی مشکلیں بڑھا دی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے، جہاں آدھا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، وہیں پاکستان کی آرمی لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بجائے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہے. جھوٹی ریسکیو کرنے کی ویڈیو ٹک ٹاک پر ڈال رہے ہیں. مطلب اتنی تباہی کے بعد بھی پاکستانی آرمی ٹک ٹاک پر ویڈیو ڈال کر پیسے چھاپنے میں لگی ہے. 2022 میں پاکستان میں آئی باڑھ سے دنیا بھر سے پاکستان کو 11 بلین ڈالر کی بھیک ملی تھی، لیکن انہوں نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا کیونکہ سارے پیسے تو ان کی آرمی کھا گئی تھی. اور پھر یہ کہتے ہیں یہ بھارت کی سازش ہے. بھارت نے پانی کو ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا ہے، جبکہ بھارت نے پاکستان کو پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا. ملک ڈوب رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. ان کے یہاں پہ یہ فوٹو شوٹ چل رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ یہ آپ کو سمجھتے کیا ہیں، یہ کیسے عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب آپ کو تھوڑا سا ایک اور دکھاتا ہوں سٹنٹ. یہ ذرا عسکری سٹنٹ ہے، یہ ذرا دیکھیے گا. یہ ویڈیو پہلے دکھائی جا رہی ہے ہیلی کاپٹر سے جی کے بیچ میں پانی ہے. اب یہ ذرا آپ دیکھیں، یہ بڑا سٹنٹ. اوہ ہیلی کاپٹر سے نا جی فوجی اترا ہے اور یہ دیکھیں جی بندے کو لے کے چڑھ گیا ہے. یار کیا کمال زبردست سٹنٹ کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں اندر سے ویڈیو بن رہی ہے، پہلے پھر نیچے دکھا رہے ہیں ویڈیو. کیا سٹائل ہے. شریفوں اور ان میں فوجیوں میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا. یہ پنجاب پولیس بن چکے ہیں. ان کی ہر چیز کہیں اب ویڈیو باقاعدہ بنتی ہے، باقاعدہ ٹک ٹاک پہ جاری ہوتی ہے، باقاعدہ پورے کیمپین چلائے جاتے ہیں. لیکن آپ نے غور نہیں کیا. دوبارہ دیکھیں پانی یہاں پہ موجود ہے، جس بندے کو ریسکیو کیا جا رہا ہے یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے. یہ ذرا دیکھ لیں آپ، نیچے زمین دیکھیں، چھت پہ بندے بیٹھے ہیں، نیچے کوئی پانی نہیں ہے، لیکن ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے ان کو. ہو سکتا ہے کہ یہ چانس ہو کہ پانی آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ٹک ٹاک اندر سے بننی شروع ہوتی ہے ہیلی کاپٹر کے اندر سے. پھر دکھاتے ہیں پانی، پھر دکھاتے ہیں جیمز بانڈ نیچے اترا، ٹھیک ہے، اس نے اٹھایا، پھر پورا ایسے کیمرہ زوم کرتا ہے، اوپر اٹھا کے لے، پھر دیکھیں ہیلی کاپٹر کے اندر آ گئے. یار یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا ہر ادارہ اور حکومت کا ہر نمائندہ وہ بس ٹک ٹاکر بن گیا ہے؟ پاکستان میں اس ٹائم ادارے ہوں یا فارم 47 کی حکومت ہو، سب ٹک ٹاکر بن چکے ہیں. عوام کی فکر نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہیلی کاپٹر اگر واقعی آنا ہوتا اور اس نے واقعی ریسکیو کرنا ہوتا تو وہ جو سوات کا واقعہ ہوا تھا جس میں وہ فیملی بہ گئی تھی، کہتے رہے کہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکا. یہاں پہنچ گیا ہیلی کاپٹر فوج کا، وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتا تھا؟ وہاں وزیر اعلیٰ کی ہیلی کاپٹر کی کیا انتظار کیا جا رہا تھا؟ مریم نواز ایئر فورس کے جہاز پہ دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے. مجھے بتائیں کس اور صوبے کے سی ایم کو ایئر فورس جہاز دیتی ہے اپنا؟ تو جیسے میں نے کہا کہ میاں شریف صاحب کا جو خواب تھا
کہ ہم نے فوج کو پنجاب پولیس بنانا ہے, اپنا چیف لگانا ہے, وہ سب خواب انہوں نے مکمل کر لیا ہے. شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے. پاکستان بنانے کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور فوج کو پنجاب پولیس بنانے کا خواب میاں شریف نے دیکھا تھا. الحمدللہ دونوں خواب پورے ہو گئے ہیں. اب فوج ایک ٹک ٹاک ادارہ بن کے رہ گیا ہے. اگر واقعی میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے اس کو استعمال کیا ہے ہتھیار کے طور پہ, تو آپ کی تو کوئی تیاری تھی ہی نہیں, اور آپ نے تو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ بھارت کو ایک دشمن مانا ہے. تو پھر دشمن آپ کو بتا کر حملہ کیوں کرے گا؟ تیاری تو ہماری ہونی چاہیے تھی, لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اٹیک بھی کر رہے ہیں, وہ پہلے سے بتائے بھی ہمارے تمہیں مارنے کے لیے, اب کر لو جو کرنا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن بہرحال اپنی یہاں پہ ایک طرح سے اپنی غلطی ہے پاکستان کی کہ کوئی ڈیم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ اس طرح کی سچویشن میں بچا جا سکے. صرف ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے کہ پہلے سر بیچارے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس تھی, وہ بیچاری اس میں پھنس جاتی تھی, ان کی چیزیں تباہ ہوتی تھی. اس بار پانی نے کسی کو نہیں چھوڑا. بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نا وہ پانی کے اندر چلی گئی ہیں. ایسے لوگ بھی جو کہ پاکستان کے کرتا دھرتا بنے ہوتے ہیں, ان کی ہاؤسنگ اسکیمز کی بھی ایسی تیسی ہو گئی ہے. تو یہاں پر انہیں یقیناً اب سوچنا چاہیے کہ اب اس طرح کی اگر آفات آئیں گی یا اس طرح کی مصیبت آئے گی تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. اب ایسے کام نہیں چلے گا کہ بھئی وہ بھارت کے نام لگا دیں یا کسی اور کا نام لگا دیں. اب تھوڑا سا اپنا نام بھی لگانا پڑے گا کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے, تبھی مصیبت سے نکلیں گے. چلیے میڈم, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنا بھی قصور مانیں. بالکل, اگر جہاں پہ اپنا قصور ہے ضرور ماننا چاہیے, لیکن ایک لارجر جو میکنزم ہے اس بات میں تو ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے, یہ سچائی ہے کہ ظاہری بات ہے بھارت جو ہے وہ پانی کوئی اس نے خود بنا کے تو ہماری طرف نہیں پھینکا نا, وہ بلڈ اپ ہو رہا تھا کافی دیر سے, اور ہمیں بھی اندازہ تھا کہ یہ چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لارجر میکنزم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لیگل میکنزم جو ہے واٹر کے حوالے سے, اس کو بھارت نے ایز این اپر ریپیرین اس کو روکا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. میڈم تھوڑا سا آ جائیں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ. یہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے 4 دفعہ ٹرمپ سے بات ہی نہیں کی. یہ کیا بات تھی؟ خبر پتہ چلی ہے کہ ٹرمپ نے فون کیا ہے 4 دفعہ پچھلے کچھ ہفتوں میں, یہ یو ایس ٹیرفز کے اوپر. اور یہ جرمن ایک اخبار ہے, انہوں نے یہ اس کو کلیم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ رپورٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کی رپورٹ ایک جاپنیز نیوز پیپر ہے نکی ایشیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ انڈیا یو ایس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, مودی صاحب واقعی ٹرمپ سے ناراض ہو گئے؟ نہیں سر, میرا خیال ہے کہ ناراض تو شاید نہیں ہو گئے, لیکن یہ ضرور ہے کہ شاید وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا بھارت کے ساتھ, یہ میسج دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی خیر مودی جی کی عادت رہی ہے فون نہ اٹھانے کی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان بھی بہت فون کیا کرتے تھے, تب بھی یہی ہوتا تھا کہ جی انہوں نے فون نہیں اٹھایا. یہاں پر ہم لوگ اس کے اوپر بھی بات کیا کرتے تھے انڈین ٹی وی پہ بھی اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی, کہ عمران خان فون کر رہے ہیں اور فون نہیں اٹھا رہے مودی جی. تو مودی جی کی ذرا عادت ہے, اور اس بار شاید ٹرمپ ٹکر گئے ان کو,